جو آج کا سیشن ہے اس میں آپ کے جو مسائل ہیں، جو بھی مسائل درپیش ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، کوئی شادی کے مسائل ہیں، کوئی اور دیگر مسائل ایسے ہیں جس کا آپ کوئی دینی حل چاہتے ہیں، جس کا آپ وظائف سے حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ پیر مفتی ابو ذر غفوری صاحب موجود ہیں، جن کو آپ پہلے بھی جی ٹی وی کی اس اسکرین پر دیکھتے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ہم ظاہر ہے جیسے جیسے کالرز آئیں گے اور ان کے جو بھی مسائل ہوں گے یا پریشانی ہوگی اس کے حوالے سے وظائف بتائیں گے، لیکن تھوڑا سا اس بات کو کلیئر بھی کیجیے گا کہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ اس میں اجازت لینی پڑتی ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں دلی مشکور ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا۔ یہ جو وظائف ہیں، ذکر اذکار ہیں، اس حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ تو اللہ سے ہم نے مدد مانگنی ہے۔ یہ وظائف دراصل اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں، اور ان وظائف کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی جو اجازت ہے بتانے کی، وہ بھی ہمیں ایک سلسلہ بسلسلہ ملتی آ رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہر وظیفے کی اجازت لازمی ہوا کرتی ہے، ضروری ہے، بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں دو طرح کے وظائف ہوتے ہیں۔ ایک وظائف تو وہ ہوتے ہیں جو ایک پیر اپنے مرید کو دیتا ہے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کے بعد۔ صحیح۔ تو وہ ایک الگ استاد شاگرد کا کی طرح ایک الگ سلسلہ ہے۔ ایک وظیفہ ہوتا ہے مخصوص کسی بیماری کا، کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے ایک وظیفہ ہوتا ہے، اس کی بھی اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت نہیں۔ اللہ کا قرآن بغیر اجازت آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہیں، پورا قرآن ہے، سورہ یاسین جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں۔ درود پاک ہے جمعہ کے دن، اس کی بہت سی فضیلت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہیں۔